اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ لقد جاءت رسل ربنا بالحق ثم الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا و شفیعنا و حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا مولانا و مولا الکونین جد الحسن والحسین ابی القاسم مصطفیٰ محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین المنتخبین الغر المیامین ولعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ الحکیم فی القرآن الکریم وقولہ الحق وہو اصدق القائلین بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق اللہ العلی العظیم صلوات پڑھیں اللہم صل علی محمد. حاضرین محترم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ آج سے ہم سب کی ذاتی مہمانیاں ختم اور ہم سب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے مہمان ہیں. مہمانی میں آداب درکار ہے. جب ہم کہیں جاتے ہیں تو کچھ باتوں کی رعایت مہمان کرتا ہے اور کچھ باتوں کی رعایت میزبان کرتا ہے. ہمارا میزبان وہ ہے کہ جو کل کائنات کے نبی کی بیٹی اور معصومہ ہے، تو ان کی طرف سے میزبانی میں کوئی کمی نہیں ہے. ہماری طرف سے کوئی کمی نہ رہ جائے، صرف دعا اس بات کی ہے. ہم سب کا تعلق در حقیقت خاتون جنت سے. امت مسلمہ میں دو ہی طرح کے لوگ ہیں، یا سادات ہیں یا غیر سادات ہیں. اگر سادات ہیں تو اولاد سیدہ ہیں، اور غیر سادات ہیں تو دعائے حضرت سیدہ ہیں. ہم سب کا تعلق ان کی ذات سے. اللہ نے سادات کو غیر اختیاری طور پہ ان کی اولاد بنایا ہے، اور غیر سادات کو ان کے اختیارات کے تحت بنایا ہے. تو لہٰذا ہمارے اندر اس چیز کی تفریق الحمدللہ کوئی نہیں ہے. ہم سب عزادار ہیں، اور عزاداری کا ایک خاص سا یہ ہے، ماشاءاللہ ہمارے مختلف علاقے سے لوگ موجود ہیں. عزاداری واحد عمل ہے کہ جس میں کوئی مہمان بننا پسند نہیں کرتا. اس میں ہر شخص میزبان بننا پسند کرتا کہ کس طرح سے ہم سید الشہداء کی خدمت کر لیں. اور یہی وجہ ہے کہ آپ چاہے دنیا کے کسی بڑے سے بڑے شہر میں رہ لیں، لیکن آپ کا دل کہتا ہے عزاداری تو میرے وطن کی سب سے اچھی ہوتی، کیونکہ وہاں آپ کو کسی کی اجازت کی ضرورت نہیں ہوتی. تو الحمدللہ خدا آپ کو پروان چڑھائے. یہ سرپوش عزت و احترام کے ساتھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ سب کو دیا. آپ کی ذات، آپ کی بات، آپ کا مال، ہر چیز کا تعلق جو ہے ان کی ذات سے ہے، اور اس کی خدمت کا موقع آپ سب کو ملا ہے. ہماری شفاعت وہ کریں گے، لہٰذا ہمیں ان کا خیال رکھنا ہے. لوگ ہمارے بارے میں کیا سوچتے ہیں، کیا کہتے ہیں، کیا کرتے ہیں، اس سے ہمارا تعلق نہیں ہے. ہم اس جگہ جو پہنچے ہیں
وہ ان کی عنایات کی وجہ سے پہنچے۔ ابھی نماز عشاء کی تعقیبات میں دعا پڑھی جاتی ہے، تعقیبات عشاء، اس میں دعا میں کہا جاتا ہے کہ ماخذہ قریب، خدایا مجھے تو نہیں معلوم کہ میرا رزق کہاں ہے، پہاڑ پہ ہے، صحرا میں ہے، پانی پہ ہے، آسمان پہ ہے، لیکن اتنا معلوم ہے کہ تجھے معلوم ہے۔ اس کو خبر ہے جس کو خبر دو جہاں کی ہے، میرے مرحوم بھائی کا شعر، کہ اس کو خبر ہے جس کو خبر دو جہاں کی ہے، مجھ کو خبر نہیں میری مٹی کہاں کی ہے، مجھ کو خبر نہیں میری مٹی کہاں کی ہے۔ تو اس ماخذ و قریب میں کہ خدایا میرے رزق کو قریب میں نازل فرما، ہم تو اس کی تلاش میں دوسرے ملک میں آ گئے، تو کیا اس کے معنی قربت مکانی ہے؟ استاد سے جب پوچھا کہ چونکہ یہ دعائیں ساری عرفانی ہیں، عرفانی دعا اللہ سے معرفت کے لیے ہی دعا ہیں کہ ہم اس کے بن جائیں، لہٰذا اس سے مراد قریب مکانی نہیں ہے، قربت مکانی نہیں ہے، بلکہ اس سے مراد یہ ہے کہ خدایا میرا رزق اتنا دور نہ ہو کہ اس کی تلاش میں میں تجھ سے دور ہو جاؤں، میرا رزق اتنا دور نہ ہو کہ میں اس کی تلاش میں تجھ سے دور ہو جاؤں۔ اللہ سے تعارف کرانے، اللہ سے ملوانے، اللہ کو پہچانوانے کا سب سے آسان اور چھوٹا راستہ امام حسین کا راستہ۔ ہم خوش نصیب ہیں، ہم خوش نصیب ہیں۔ لوگ تہمت آپ پہ لگائیں گے، ارے آپ تو امام حسین نواسے کو جو ہے نانا سے بڑھا دیتے ہو، ایسا نہیں۔ اگر میں کھڑا ہو کے تصویر کی تعریف کروں، تصویر سے باتیں کروں، تو لوگ کہیں گے یہ تھوڑے سے کم عقل ہیں، یہ تصویر سے باتیں کر رہے ہیں۔ لیکن تصویر کی تعریف حقیقت میں مصور کی تعریف ہوتی ہے۔ اگر امام حسین کی تعریف کی جا رہی ہے تو اس کے معنی رسول اللہ کی تعریف ہے، کیونکہ امام حسین کی ذات میں جو رنگ بھرے ہیں وہ نبی کریم نے بھرے، اور ان کے سلسلے میں وہ فرما بھی گئے ہیں، انی تارکم فیکم الثقلین کتاب اللہ عطرتی و اہل بیتی۔ میں دیسی انسان ہوں لہٰذا دیسی ترجمہ کرتا ہوں۔ رسول اللہ فرما گئے ہیں کہ قرآن اور اہل بیت مجھ سے ہیں، قرآن میرے سینے میں پلا ہے، اہل بیت میرے سینے پہ پلے ہیں، اہل بیت میرے سینے پہ پلے ہیں، ان سے جدا کسی امکان۔ تو سب سے پہلے جب میرا موضوع ہے، بہرحال سخت اور خشک موضوع ہے، کہ سیرت امام حسین اور عرفان بندگی، کہ جو بندگی سے مراد صرف مصلی پر بیٹھنا نہیں، امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام نے ہماری ذات میں وہ ابدیت بھر دی ہے کہ اگر امام حسین کو پہچاننا ہے تو سمجھے کہ سب سے شارٹیسٹ راستہ ہے اللہ تک پہنچنے کا۔ کیونکہ عارف جو ہوتے ہیں، عارف کی اور ہماری چال میں فرق ہوتا ہے، عام آدمی اور عارف کی چال میں فرق ہو۔ چال سے مراد اس کا جو طے کرنا ہوتا ہے راستہ، انسان جب راستہ طے کرتا ہے تو اے پوائنٹ سے بی پوائنٹ جاتا ہے، لیکن عارف جب راستہ طے کرتا ہے تو اس کا ابتدا بھی وہی ہے، خدا سے شروع کرتا ہے، اور پوری زندگی گزارنے کے بعد خدا پہ ہی انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ہم ریٹرن ٹکٹ لائیں نا، اپنا ریٹرن ٹکٹ ہے کہ ہم کہاں سے آئے ہیں اور ہمیں کہاں واپس جانا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ سیرت کہتے ہیں، سیر سے بنا ہے، سیرت کہتے ہیں چلنے کے انداز کو، سیر کہتے ہیں چلنے کو، اور سیرت کہتے ہیں چلنے کے انداز کو۔ کہتے ہیں بھائی ان کا چال چلن کیسا ہے، تو چلن سے مراد وہ واکنگ نہیں ہے، چلن سے مراد یہ کہ جب یہ چلتے ہیں تو ان کا طریقہ کار کیا ہوتا ہے، یہ ظلم کر کے چلتے ہیں، محبتوں سے چلتے ہیں، پیار بانٹتے ہیں، کیا کرتے ہیں۔
تو سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی جب بیان کی جاتی ہے تو اس سے مراد یہی ہے کہ در حقیقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقۂ زندگی کیا تھا. تو سیرت امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام بھی وہی ہوگا کہ جو سیرت پیغمبر ختم مرتبت صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. اور بندگی کے 1,24,000 انبیاء کی انبیائی اور ان کی نبوت کو بچانے کا نام امام حسین ہے. 1,24,000 انبیاء اس لیے بھیجے گئے تاکہ وہ ہمیں معرفت خدا دلا سکیں، اللہ کی پہچان کرا سکیں، اللہ سے ہمیں کنیکٹ کر سکیں، جوڑ سکیں، وصل کر سکیں. اور جب انسان تو امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے جو عرفان کربلا میں دکھایا وہ 2 جملوں میں آپ کی خدمت میں عرض کر دوں اور انشاءاللہ وہاں سے ہمارا راستہ شروع ہوگا. امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے اصحاب بوفا جن میں حضرت حبیب ابن مظاہر جو کہ امام حسین سے سن میں بھی بڑے تھے، عمر میں بھی بڑے تھے، اور خود امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں فقیہ لکھ کر بھیجا تھا خط میں، رجل الفقیہ. انیس پہرسری صاحب گزرے، پہرسر کے ایک شاعر کے، وہ کہتے ہیں کہ وہ جس کا گنبد خضرا پہ نام لکھا ہے، وہ جس کا گنبد خضرا پہ نام لکھا ہے اسی کو میں نے بھی اعلیٰ مقام لکھا ہے. درخت طوبہ کے ہر شاخ اور پتے پر میرے حسین فقط تیرا نام لکھا ہے. در حسین مزار حسین پر ہی نہیں سبیل آپ پہ بھی فیض عام لکھا ہے. سبیل آپ پہ بھی فیض عام لکھا ہے. اور بڑا بہترین حاصل کلام شعر کے حبیب حشر میں نسلوں کے کام آئے گا، حبیب حشر میں نسلوں کے کام آئے گا، وہ خط حسین نے جس میں سلام لکھا ہے. حبیب حشر میں نسلوں کے کام آئے گا، وہ خط حسین نے جس میں سلام لکھا ہے. تو جناب حبیب ابن مظاہر علیہ الصلوۃ والسلام جیسے رجل الفقیہ سے لے کر جناب وہب کلبی کے جو چند روزہ مسلمان تھے، ان سب کو ایسا راستہ دکھایا کہ ہر شخص اپنی ذات میں عارف کامل تھا. عارف کامل تھا ہر شخص، خدا کو پہچان جانا. اور وہ کمال کیا تھا؟ کمال یہ تھا کہ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے معرفت کے اس منظر کو ان اصحاب کو دکھا دیا کہ جہاں خودی ختم ہو جائے اور خدا رہ جائے. جہاں خودی ختم ہو جائے اور خدا رہ جائے، عرفان یہاں سے شروع ہوتا ہے. میرا دل آئینے سے شیشہ بن جائے. آئینے میں جب آپ دیکھتے ہیں تو ہمیں ریفلیکشن میں ہم خود دیکھتے ہیں، لیکن اگر وہ گلاس بن جائے تو ہم خود نہیں دیکھتے، دوسرے دیکھتے ہیں. امام حسین نے جو ذات بشریت میں جو کمال عطا فرمایا ہے وہ خودی سے نکال کر خدا تک پہنچائے. اور اس چیز کو اگر ہم نہیں سیکھے، نہیں جانا، تو پھر ہم حسینی نہیں ہو سکتے. سب کچھ ہو سکتے ہیں، حسینی نہیں ہو سکتے. ہمارا کردار، ہماری رفتار، ہماری گفتار، ہمارا اخلاق ایسا ہو کہ لوگ کہیں کہ جب مومن ایسا ہے تو امیر المومنین کیسا ہے. ایک صلوات پڑھے محمد وآل محمد. یا اللہم صلی علی محمد وآل محمد. لہٰذا انسان جب اس دنیا میں آتا ہے تو وہ کمال پہ تو نہیں ہوتا. جیسے درخت کا بیج ہوتا ہے، اس میں نہیں معلوم کہ کس رنگ کے پتے آئیں گے، کون سا پھل آئے گا، کچھ نہیں معلوم. آپ نے عید کی نماز میں دعا قنوت میں پڑھتے ہیں وہ اللہم اہل الکبریاء والعظمہ واہل الجود والجبروت. اللہ کی ایک صفت ہے جبروت. جبروت کہتے ہیں اس صفت کو جو ناقص کو کامل بنائے، جو نقص کو کمال تک پہنچائے، جو کمیوں کو پورا کر دے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں جو بنایا اس نے اپنی ذات کے اعتبار سے ہمیں ناقص نہیں بنایا، بلکہ ہماری ظرفیت نہیں تھی ایسی.
ہماری ایسی ظرفیت نہیں تھی، لہٰذا اس نے ہمیں ایک چھوٹے سے حصے سے انسان کو بنایا اور بڑھایا، اس کو کمال دیتا چلا۔ درخت کو بھی بیج دیا، بیج کو مٹی دی، حرارت دی، پانی دیا، یہ تمام چیزیں وہ ضرورتوں کو پورا کرتا چلا گیا، یہاں تک کہ اس بیج میں سے پودا نکل آئے، درخت بن جائے، پتے نکلیں، پھول نکلیں، پھل نکلیں۔ اسی طرح سے انسان کو جو کمال دیا، جب انسان شروعات میں اس کو جو روح دی جاتی ہے وہ روح ہوتی ہے روح نباتی، جو ویجیٹیبل، جو باٹنی کی ہوتی ہے، اور اس روح نباتی میں رشد تو کرتا ہے لیکن اس میں تفکر نہیں ہوتا، اس میں ایک سوچنے سمجھنے کی صلاحیت نہیں ہوتی، بے اختیار جو ہے، آپ نے دیکھا ہوگا کہ درخت کا پتا جب بیج ڈالیں گے بڑھے گا، بڑھتا رہے گا، تو وہ روح نباتی ہے۔ اس کے بعد وہ اپنی ضرورتوں اور اپنی تلاش کے لیے درخت کیا کرتا ہے، اپنی جڑوں کو دور دور پہنچاتا ہے تاکہ وہ پانی لا سکے، تاکہ وہ منرلز کو لا سکے۔ اسی طریقے سے انسان کی روح آگے بڑھ کے وہ بنتی ہے روح حیوانی، اس میں وہ اپنی ڈیزائرز کو پورا کرنے میں رہتی ہے، وہ اپنی ضرورتوں کو پورا کرنے میں رہتی ہے۔ لیکن جو تیسرا روح کا حصہ ہے وہ ہے روح حیوانی، روح انسانی، جس کو روح لطیف بھی کہتے ہیں۔ روح لطیف جو آتی ہے اس کو پروردگار عالم نے نسبت دی ہے خود کی ذات سے، نفخت فیہ من روحی، کہ جب میں اس میں اپنی روح پھونک دوں، حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام۔ اب بہرحال بہت سے لوگ ترجمہ کرتے ہیں کہ اللہ نے اپنی روح پھونک دی۔ اگر اللہ اپنی روح پھونک دے تو پھر وہ اس کی ذات سے، اس کے ایٹریبیوٹ سے وہ ہم کمپیئر نہیں کر سکتے، چونکہ اس نے اربوں لوگوں میں اپنی روح کو پھونکا ہے، تو اس کی روح بھی اس کا مطلب جدا جدا ہو سکتی ہے۔ تو یہ، اور پھر اگر اس کی روح ہوتی تو انسان گناہ نہیں کرتا، انسان گناہ نہیں کرتا۔ لہٰذا وہ کہتا ہے کہ میں اپنی، یہاں پر روح کے معنی روحی من روحی سے مراد ہے کہ میری ملکیت والی چیز۔ وہ کہتے ہیں آپ میرا پین لے لیں، تو میرا پین ہے تو میری ملکیت، لیکن میں نہیں، میری ذات سے جڑا نہیں ہے، متصل نہیں۔ لہٰذا پروردگار عالم نے انسان کو اس مرحلے میں پہنچایا کہ میں نے 4 مہینے بعد بچے میں جو ہے وہ روح آتی ہے، اور اس روح سے، نبات سے اور حیوان سے پروردگار عالم نے اس کو جدا کر دیا، اور جب وہ جدا ہوا تو وہ روح جو نفخت فیہ من روحی، کیونکہ قرآن مجید میں 8 طرح سے روح کو پکارا، سمجھ، جس کو کبھی ہم نفس کہتے ہیں، کل نفس ذائقۃ الموت، کبھی روح کہتے ہیں، کبھی قلب کہہ کے پکارا جاتا ہے، کبھی عقل کہہ کے پکارا جاتا ہے۔ جب انسان سوچنے سے تعلق رکھتا ہے تو وہ روح عقل بن جاتی ہے، جب اپنی دلداری، دلیا دریا دلی دکھانے سے ہوتا تو وہ روح ہماری دل بن جاتی ہے، دل و دماغ کہتے ہیں نہیں تو روح۔ لیکن تمام روحوں میں، 8 روحوں میں 8 طرح کے جو نفس کے نام لیے ہیں، ان میں سب سے جو ٹاپسٹ پارٹ ہے اس سے مراد امام حسین علیہ السلام، نفس مطمئنہ جو کہہ کر پکارا گیا ہے، یا ایتھا النفس المطمئنہ، وہ نفس جو اتنا پروردگار عالم سے قریب ہے کہ وہ مطمئن ہے، اس کے لیے موت اور حیات اور سختی اور آرام کوئی فرق نہیں کرتا۔ لہٰذا انسان کو جب اس دنیا میں بھیجا گیا اور عقل کے ذریعے سے اس کو حیوان سے اور نباتات سے جدا کر دیا گیا۔ تھوڑا سا بس میرا آپ ساتھ دے دیں گے، انشاءاللہ میں اپنی بات کو شروع کروں۔ کہتے ہیں کہ جب انسان کو جدا کیا تو اس کو عقل دی۔ عقل کا روٹ ورڈ ہے عقال۔ عقال اس بینڈ اور اس ڈوری کو کہتے ہیں جو عرب اپنے سر پہ رکھتے ہیں۔ دیکھا ہوگا آپ نے، ایک رومال باندھنے کے بعد، اب آج کل تو گولڈن ہے اور فیشنیبل ہے، لیکن اس زمانے میں اونٹ کے بالوں سے ایک رسی بنائی جاتی تھی، اسے عقال کہتے ہیں، اور وہ عرب جب سواری کرتے تھے اونٹ کی تو اپنے سر پہ ڈال لیتے تھے جس سے ان کا رومال ہوا سے نہ اڑے، اور ایک رکھنے کی جگہ بھی ہو گئی اس کے لیے۔ لیکن رسول اللہ اس کو نہیں رکھتے تھے، اس کے بدلے میں امامہ پہنتے تھے۔ یہ جو امامہ چلا ہے وہ ان سے، کیونکہ وہی ڈوری جب عرب اونٹ سے اترتے تھے تو اپنے اونٹ کو باندھنے کے لیے استعمال میں لاتے تھے۔ اب چونکہ بڑی ڈوری تو آپ اونٹ کو جب باندھیں گے جب کوئی درخت ہو، صحرا میں درخت ہی نہیں ہوتا، آپ باندھیں گے کہاں؟
لہٰذا وہ ایک چھوٹا بینڈ ہوتا تھا جو اترنے کے بعد ایک پیر میں پہنایا جاتا تھا، اس کو بینڈ دے کے دوسرے پیر میں ڈال دیا جاتا تھا۔ اس سے کیا ہوتا تھا کہ ایک ہتھکڑی اور بیڑی کی طرح اونٹ کے پیر میں وہ چھوٹا سا بینڈ، چھوٹی رسی لگ جاتی تھی، اور اس سے کیا ہوتا تھا، اونٹ لمبے قدم نہیں بڑھ سکتا تھا، چھوٹے چھوٹے قدم۔ جب وہ چھوٹے قدم بڑھے گا تو وہ دور نہیں جائے گا۔ تو عقال اس وسیلے کو کہتے ہیں جو مالک سے دور ہونے سے روکے۔ عقال اس وسیلے کو کہتے ہیں کہ جو مالک سے دور ہونے سے روکے۔ اللہ نے جو عقل دی ہے اس کی وجہ یہی ہے، اس کا نام عقل ہے کہ یہ ہمیں اللہ سے دور ہونے سے روکتی ہے۔ جب چھٹے امام سے پوچھا گیا کہ یبنا رسول اللہ ما ھذا العقل، عقل کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا العقل عبیدہ بہ الرحمن واکتسب الجنان، کہ عقل وہ ہے کہ جو رحمان کی عبادت پہ انسان کو لگا دے اور جنت حاصل کروائے۔ اب اگر انسان اس عقل کے ہوتے ہوئے جنت میں جانے کی تیاری نہیں کر رہا، اپنے معبود کو نہیں پہچان رہا، تو اس کے معنی وہ اس کے پاس وہ ڈوری ہے لیکن استعمال نہیں کر رہا ہے۔ عقل ہے، اور عجیب بات ہے جن عربوں کے سر پہ ہوتی ہے ان میں ہی عقل کا استعمال نہیں، سمجھ رہے نا؟ کیا ہے، ان کو کوئی کچھ بھی کہہ دے، کوئی چلا دے، کچھ نہیں، سمجھ رہے نا؟ تو پروردگار عالم نے ہمیں جو جدا کیا ہے وہ عقل سے کیا۔ اب انسان جب اس دنیا میں آتا ہے تو اس کی روح کو ایک کنوینس دیا جاتا ہے۔ جب آپ ٹریول کرتے ہیں، آپ دریا کا ٹریول کریں اور میں آپ کو موٹر سائیکل دے دوں تو آپ جا پائیں گے؟ یا اگر آپ زمین کا سفر کر رہے ہیں، میں آپ کو ایک کشتی دے دوں کہ آپ یہ لیتے جائیے، میرے پاس یہی ہے، تب بھی آپ کہیں نہیں جا پائیں گے۔ تو جیسا سفر ہوگا ویسا ہی کنوینس ہوگا۔ اس روح کو اس مادی دنیا کا سفر کرانا تھا، لہٰذا اس کو اسی زمین سے ریلیٹڈ مٹی کا جسم دیا گیا۔ اس روح کو کنوینس دیا گیا دنیاوی جسم کا کہ جس کو یہاں کی پہچان ہو۔ جس طرح ناؤ پانی میں بڑی دوڑے گی، ڈیزرٹ میں نہیں چلے گی، اور جس طرح آپ کی گاڑی یا اونٹ ڈیزرٹ میں چلے گا، پانی میں نہیں چلے گا۔ تو پروردگار عالم نے ہمیں ایک حجاب دیا ہے، ہماری روح کو ایک حجاب دیا ہے، اور وہ حجاب تعلق ہے۔ اور حجاب تعلق، حجاب کہتے ہیں باؤنڈری کو، ایک لمیٹیشنز دی ہے، باؤنڈری دی ہے۔ وہ باؤنڈری یہ ہے کہ ہماری روح کو اس جسم کی باؤنڈری میں ڈال دیا، اس جسم کی باؤنڈری میں ڈال دیا۔ اب میری روح جو ہے اس کے الگ کمالات ہیں، لیکن میرے جسم کے لمیٹیڈ ہے۔ بھائی روح تو روح ہے نا، چاہے بچے میں ہو چاہے بڑے میں ہو، روح برابر ہے، لیکن چھوٹے بچے سے اگر وہ روح کے ذریعے وزن اٹھوائے تو وہ 2 پاؤنڈ 4 پاؤنڈ سے زیادہ نہیں اٹھا سکتی۔ اس کے معنی یہ نہیں کہ روح میں طاقت نہیں۔ آپ دیکھتے ہیں کہ مثلا آپ کی نظریں وہیں تک دیکھ سکتی، دیکھتی تو روح ہے نا، کیا روح کا بھی جو ہے آئی سائٹ خراب ہوتی ہے؟ نہیں، اس کو جو جسم دیا گیا ہے اس کی کمزوریاں روح پہ اثر ڈالتی ہیں۔ اگر آنکھیں ہماری آنکھوں کے ذریعے سے میری روح دیکھے گی تو اتنا ہی دیکھے گی جو میرے لینسز جتنا کام کرتے ہیں، لیکن اگر آپ روح سے دیکھیں گے تو آنکھ بند کریے، آپ اپنا پاکستان میں گھر دیکھ سکتے ہیں، میں ہندوستان میں اپنا گھر دیکھ سکتا ہوں، چونکہ میں ان آنکھوں کا استعمال اپنی روح کے لیے نہیں کر رہا، بلکہ میں اس تصورات کے ذریعے جو میری روح کی سپیڈ ہے۔ جب فزیکل مکان بناتے ہیں تو 6 سال لگتے ہیں، آپ خیالوں میں 100 منزل کا مکان سیکنڈوں میں بنا دیں گے۔ روح کی سپیڈ جو ہے بالکل الگ ہے، بالکل۔ جب آپ خواب دیکھتے ہیں تو لمبے سے لمبا خواب کی ڈیوریشن ہوتی ہے 15 سیکنڈ۔ 15 سیکنڈ سے زیادہ لمبا خواب انسان کا جسم برداشت نہیں کر سکتا۔ آپ نے دیکھا ہوگا فوراً آپ کی آنکھ کھل جاتی ہے، کیونکہ اتنی اسپیڈ ہوتی ہے اس کی۔ اور خواب کو قرآن میں کہا گیا ہے عذاب ادنا۔ عذاب کہتے ہیں ریفلیکٹرز کو جو روڈ پہ لگے ہوتے ہیں نا، جب آپ گاڑی چلاتے ہیں تو ٹائر کے نیچے بجتے ہیں نا، اس کو کہتے ہیں عذاب۔ عذاب ادنا چھوٹا عذاب، اور عذاب علیم بڑا عذاب۔ یہاں پر جو عذاب ہے وہ قرآن نے کہا ہے کہ عذاب ادنا ہے، یہ جو خواب ہے آپ کا، اس کا مطلب ہے کہ جب آپ لائن سے باہر جاتے ہیں اپنے گاڑی چلاتے ٹائم تو وہ آپ کی ٹائرز کے نیچے بجتے ہیں، تو وہ آپ کو کیا کرتے ہیں، وارن کرتے ہیں کہ آپ آؤٹ آف لائن ہو رہے ہیں۔ خواب بھی ہمیں جو دیکھتے ہیں وہ ہمیں آؤٹ آف لائن ہونے پر دیکھتے ہیں، وہ ہمیں بتاتے ہیں کہ آپ کا راستہ کیا ہے۔ بہرحال یہ اپنی الگ بحث ہے۔ تو پروردگار عالم نے جو روح کو ایک حجاب دیا ہے وہ حجاب تعلق ہے، کہ جو اللہ کا دیا ہوا ہے اور وہ ننگ اور عار
اور بری چیز نہیں ہے، وہ اللہ نے دیا۔ دوسرا حجاب ہوتا ہے حجاب معصیت، گناہ۔ جیسے جیسے ہم گناہ کرتے جاتے ہیں ویسے ویسے ہم جو ہیں کمالات سے دور ہوتے جاتے ہیں، روحانی نورانی باتیں ہمارے جو ہے سمجھ میں نہیں آتی ہیں، ملکوتی باتیں آپ کے سمجھ میں نہیں آتی ہیں، ہمارے سمجھ میں نہیں آتی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک حجاب ہم اپنی روح پر اور ایجاد کرتے ہیں جسے حجاب گناہ کہتے ہیں۔ امام حسین علیہ السلام اور ہمارے اماموں نے جو ہمیں چیزیں دی ہیں وہ یہ دی ہیں کہ ہم اس حجاب تک نہ جائیں، دوسرے حجاب تک، بلکہ اپنے پہلے حجاب پر بھی اختیار دینے کی کوشش کی۔ اور اس کا طریقہ یہی ہے کہ ہم کیا کرتے ہیں، باڈی بلڈنگ کرتے ہیں لیکن روح کو بلڈ اپ نہیں کرتے۔ ہم وہ چیزیں کھاتے ہیں جو ہمارے جسم کو مضبوط بنائیں، ہم وہ چیزیں نہیں کرتے کہ جس کو روح کو مضبوط بنائیں۔ امام حسین علیہ السلام نے کیا فرمایا تھا؟ کیا امام حسین صلوات پڑھے محمد والے اللہم صلی علی محمد والے محمد۔ کیا امام حسین علیہ السلام کی بات اثر نہیں کر رہی تھی؟ کر رہی تھی۔ 32 لوگ جو ہیں فوج شام سے امام حسین کے حلقے میں آئے ہیں، 32، منیمم 28 لکھے ہیں اور میکسیمم 32، جس میں سے 23 لوگ تو خالی کوفے کے تھے۔ امام حسین علیہ السلام کی بات دوسروں پہ کیوں نہیں کر رہی تھی؟ بہت سے لوگ تھے۔ امام نے وجہ بتائی کہ ان کے پیٹوں میں حرام مال بھرا ہوا ہے، ان کے پیٹ میں حرام مال بھرا ہوا ہے، لہٰذا وہ حرام مال ہماری روح کو دبا دیتا ہے، وہ ہماری بات کو دبا دیتا ہے، ہماری روح کو کمزور بنا دیتا ہے۔ لہٰذا جو آل محمد نے طریقہ کار سکھایا، رمضان میں آپ کو بھوکا کیوں رکھتا ہے اللہ؟ میزبان تو کھلاتا ہے نا۔ بھوکا اس لیے رکھتا ہے کہ میں تمہیں جو بلا رہا ہوں تمہارا سفر روحانی ہے، ایک طرح سے ہم سب کی معراج ہے، ہماری روح معراج۔ تو ہم کیا کریں؟ اپنے جسم کو کنٹرول کریں اور روح کو بلڈ اپ کریں، اور وہی چیز جو ہے ہمیں ائمہ اطہار علیہم السلام نے سکھائی۔ بہرحال آج میری گفتگو مجھے نہیں 45 منٹ کا ٹائم ہے میرے پاس، انشاءاللہ میں اپنی معروضات کو پیش کر سکوں، لیکن آپ اتنا جان لیجئے کہ ہم ان سے جڑے ہوئے ہیں کہ جو رب سے جڑا ہوا ہے۔ اس میں کوئی راستہ نہیں کہ ہر ایک در پر بھٹکنے والے بھلا بھٹکنے سے کیا ملے گا، نہ یوں کبھی راہ مل سکے گی نہ یوں کبھی راستہ ملے گا، تلاش منزل جو واقعی ہے پتے کی بات میں ایک بتا دوں، علی سے مل کر نبی ملیں گے، نبی سے مل کر خدا ملے گا۔ تو بالکل صحیح جگہ پہ ہم آ گئے ہیں، یہ فرش عذابی تیار ہے۔ یہاں کے سلسلے میں ہم اور آپ اندازہ نہیں لگا سکتے کہ پورے ائمہ میں امام حسین سے کتنی محبت کی جاتی ہے۔ ہم سب تو کرتے ہی ہیں، امام حسین سے سب محبت کرتے ہیں۔ ایک شخص تھا جو مولا علی کی زیارت کے لیے نجف اشرف جایا کرتا تھا، مولا کا چاہنے والا تھا، محب تھا۔ جب وہ جاتا تھا تو راستے میں ایک دشمنان اہل بیت کا گاؤں پڑتا تھا، ان کا دیہات پڑتا تھا۔ جب وہ دیہات پڑتا تھا تو وہ ایک شخص تھا جو بڑا مولا سے دشمنی رکھتا تھا، وہ اس کو ستاتا تھا، بیڈ ورڈز بولتا تھا، برے الفاظ، لیکن وہ کہتا تھا اگر میں جھگڑا کروں گا تو پھر میرے مولا کی زیارت سے میں محروم ہو جاؤں گا، میرا راستہ یہی ہے آخر۔ وہ ہر بات سنتا تھا، ہر بات سنتا تھا۔ ایک روز اس شخص نے کہا کہ تم آخر میں اتنا تمہیں کہتا ہوں تم سنتے نہیں ہو، برا نہیں مانتے ہو۔ تو اس نے کہا کہ ٹھیک ہے، آج سے میں تمہیں برا نہیں کہوں گا، تمہارے مولا کو برا کہوں۔ اور اس خبیث انسان نے مولا کو برا کہنا شروع کر دیا۔ اس نے کہا دیکھو جتنا ہو سکے تم مجھے برا کہہ لو، میرے مولا کو کچھ نہ کہو۔ اس نے کہا تم میرا کیا کر لو گے؟ انہوں نے کہا چونکہ ان کی زیارت کے لیے میں یہ سب برداشت کرتا تھا اور انہی کے بارے میں ایسا سنوں، یہ میری غیرت کو برداشت نہیں۔ بولا تم کیا کر لو گے؟ کہا کہ میں مولا سے تمہاری شکایت کروں گا۔ کہا وہ میرا کیا کر لیں گے؟ کہا وہ تمہیں ہلاک کر دیں گے۔ تو کہا کہ ٹھیک ہے، آج تم میری ہلاکت کا حکم لے کے آ جاؤ، تو میری ہلاکت کا حکم لے کے آ جاؤ۔ یہ شخص گیا اور جانے کے بعد رونے لگا، روتا رہا، اتنا رویا کہ بے ہوش ہو گیا۔ خواب میں دیکھتا ہے مولا علی مرتضیٰ نے اس کا سر اپنے زانوں پہ رکھ لیا۔ مولا خود بھی آنسو بہاتے ہیں، اس کے بھی آنسو پوچھتے ہیں۔ کہا تجھے کیا چاہیے؟ کہا مولا مجھے کچھ نہیں چاہیے،
میں صرف آج اس کی ہلاکت کا حکم لینے آیا ہوں کہ جس نے آپ کے ساتھ گستاخی کی۔ مولا نے کہا تجھے اور کچھ چاہیے تو لے لے، اس بات کو چھوڑ، بھول جا۔ اس نے کہا نہیں، میں اس کو نہیں بھول سکتا مولا، مجھے آج کچھ ہو جائے اس کی ہلاکت کا حکم چاہیے۔ مولا رونے لگے، فرمایا کہ میں تجھے ایک واقعہ سناتا ہوں، ایک بات بتاتا ہوں، اس کے بعد تو بتانا، میں اس کی ہلاکت کا حکم چاہیے تو میں تجھے دے دوں گا۔ اس نے کہا مولا کیا بات ہے؟ کہا کہ میں اس کی ہلاکت کا حکم تو دے دیتا، لیکن اس کے ایک عمل نے مجھے اس کام سے روک دیا ہے۔ اس نے کہا مولا وہ خبیث انسان وہ کیا عمل کرے گا؟ کہا کہ ایک روز وہ اپنے اونٹوں کو پانی پلا رہا تھا، پانی پلاتے پلاتے اسے حسین کی پیاس یاد آ گئی۔ وہ زور زور سے رونے لگا، زاروں قطار رونے لگا کہ اتنا پانی تھا، اگر تھوڑا پانی نواسہ رسول کو مل جاتا تو کیا ہو جاتا۔ اس کے بعد میں اس کی ہلاکت کا حکم تجھے نہیں دے سکتا، اب بتا اس کے باوجود اگر تجھے حکم چاہیے تو میں تجھے حکم دیتا ہوں، اجازت دیتا ہوں کہ آج وہ ہلاک ہو جائے۔ اس نے کہا مولا اگر بات حسین کی ہے تو میں بھی اس کی ہلاکت نہیں چاہوں گا۔ وہ واپس جا رہا تھا، اس نے راستے میں پکڑا، کیا ہوا تم نے میری ہلاکت کا حکم نہیں لائے؟ اس نے کہا کہ چلو چھوڑو جو تم نے کیا کوئی بات نہیں۔ اس نے کہا نہیں، شاید تمہارے مولا دے نہیں سکتے میری ہلاکت، مجھے ہلاک نہیں کر سکتے۔ اس نے کہا بات یہ نہیں ہے، اگر تو اس روز میرے حسین کی پیاس پہ نہ رویا ہوتا تو آج تیری ہلاکت کا حکم میرے پاس ہوتا۔ اس نے کہا یہ بات تو میرے گھر میں میرے سوا کوئی نہیں جانتا، تجھے کس نے بتایا میں حسین پر رویا تھا؟ یا میں جانتا ہوں یا میرا اونٹ جانتا ہے؟ اس نے کہا کہ میرے مولا نے بتایا کہ تو ایک دن میرے آقا پر رویا تھا، کیا تیرا مولا مجھے معاف کر سکتا ہے؟ کہا بے شک مجھے معاف کر سکتا ہے، تجھے معاف کر سکتا ہے۔ کہا میرے ہاتھوں کو مجرموں کی طرح باندھ کر لے جا۔ عزیزان گرامی، اہل بیت اطہار علیہ السلام کے نزدیک حسین کی بڑی آبرو ہے، بڑا وقار ہے، امام حسین سے سب محبت کرتے ہیں، اسی وجہ سے ہم واقعاً حسینی بننا چاہیے ہمیں۔ امام حسین علیہ السلام نے جب مدینے کو چھوڑا، عزیزان گرامی حسین پر مصیبت تو اس وقت آ گئی جب نانا کے مزار سے دور ہو گئے۔ چین سے سب ہیں گھروں میں مجھے ملتا نہیں چین، سخت آفت میں پڑا آپ کا یہ نور العین، ٹکڑے دل ہوتا ہے جب رو کے حرم کرتے ہیں بین، ننھے بچوں کو بھلا لے کے کدھر جائے حسین۔ شہر میں چین نہ جنگل میں ہمہ ملتی ہے، دیکھیے قبر مسافر کو کہاں ملتی ہے۔ یہ وہ دن ہے کہ پرندے بھی نہیں چھوڑتے گھر، مجھ کو درپیش ہے ان روزوں میں آفت کا سفر، 7 بچوں کا ہے بادشاہ جن و بشر، ہے کہیں قتل کا ساما کہیں لٹ جانے کا ڈر، تنگ جینے سے ہوں پاس اپنے بلا لو نانا، اپنی تربت میں نواسے کو چھپا لو نانا۔ حسین کے لیے آسان نہیں تھا نانا کا مزار چھوڑنا، لیکن اگر وعدہ نہ کیا ہوتا حسین کبھی مدینہ نہ چھوڑتا۔ کیا حسین کو ایسا سمجھ لیا ہے کہ وہ جان کے خوف سے مدینہ چھوڑ دے؟ نہیں، دین کو بچانا تھا، لہٰذا حسین آ گئے، اور جانے سے پہلے امام حسین نے اعلان عام کر دیا۔ عزیزو، جب آپ کو کسی مجلس میں بلایا جاتا ہے، کسی تقریب میں بلایا جاتا ہے، کسی پروگرام میں بلایا جاتا ہے، تو ہمارے پاس مختلف وسیلے ہوتے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ اگلی مجلس کا اعلان پہلی مجلس میں کر دیا جائے، لوگوں کا اعلان ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ بھی آپ کے پاس پوسٹر لگا دیے جاتے ہیں، اس کے علاوہ بھی جو ہے آپ سے کہلوا دیا جاتا ہے۔ جیسا شخص ہوتا ہے ویسا ہی اہتمام ہوتا ہے۔ اگر کوئی شخص سن نہیں سکتا تو اس کو پھر خط دیا جاتا ہے، اس کو اشارے دیے جاتے ہیں، بتایا جاتا ہے۔ اگر کوئی شخص دور رہتا ہے تو جس طرح کا شخص، امام حسین نے اعلان عام کر دیا کہ حسین مدینہ چھوڑ رہا ہے، جس کو آنا ہے میرے ساتھ آ جائے۔ حسین نے یہ بھی دعوت عام کر لی۔ اس کے بعد امام نے لوگوں کو اپنے غلاموں کے ذریعے بھی پہلوایا۔ امام حسین نے پہلے اعلان کر دیا، اس کے بعد مہمانوں کو اور دیکھا تو زہیر ابن قین کو اپنے غلام کے ذریعے بلا لیا کہ زہیر نبی کا نواسہ رسول مدینہ الرسول کو چھوڑ کے آ گیا۔ جیسے جیسے افراد ہوتے ہیں، حبیب کو خط لکھ کے ایک طریقہ بلانے کا خط بھی ہوتا ہے، لیکن جب کوئی شخصیت
اہل بیت کی نظر میں خاص بنتی چلی جاتی ہے تو اس کا اہتمام یہ ہوتا ہے کہ امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام ابھی 2 منزل قبل ٹھہرے ہیں، کربلا سے 2 منزل پہلے رکے ہوئے حسین، دوری پر 2 خیمے لگے ہوئے ہیں۔ امام حسین نے نہ خط بھیجا، نہ آواز دی، نہ غلام کو بھیجا، بلکہ شہزادہ خود چلا گیا۔ شہزادہ خود چلا گیا اور جانے کے بعد آواز دی، ایک ضعیفہ باہر نکلی۔ ضعیفہ نے کہا کون؟ کہا کہ میں یثرب کا رہنے والا ہوں، آخری نبی کا شہزادہ نواسا ہوں۔ کہا شہزادے آپ کو ہم سے کیا کام؟ عیسائی ہیں یہ لوگ، مسیحی ہیں۔ کہا کہ تم لوگ یہاں پر کیسے قیام کیا؟ کہنے لگا ہمارا پانی ختم ہو گیا، میرا بیٹا صبح سے جاتا ہے پانی کی تلاش میں، 2-3 دن سے ہمارے پاس پانی نہیں ہے۔ میرے ساتھ میرا ایک جوان بیٹا ہے جس کی ابھی چند روز پہلے شادی ہوئی ہے، اور وہ روز پانی کی تلاش میں جاتا، میری بہو میرے ساتھ ہے۔ امام نے فرمایا کہ کیا پانی کی تلاش میں ہو تم؟ کہا کہ ہاں بے شک پانی کی تلاش۔ خیمے کے پیچھے اس ضعیفہ کو لے کے گئے، زمین پر ٹھوکر ماری، ایک چشمہ آب جاری ہوا۔ کہا اپنے بیٹے سے کہنا پانی تو یہ رہا، لیکن مجھے اس سے بہت ضروری کام ہے، کہنا کہ تجھے آخری نبی کے نواسے نے یاد کیا ہے۔ یہ کہہ کر آ گیا، اور اس نے کہا جب شہزادے آ گئے تو وہ بیٹا واپس آیا، ماں سے کہا ماں آج بھی پانی نہیں ملا، تو کہا بیٹا پانی کی تلاش چھوڑ دے، یہ دیکھ خیمے کے پیچھے چشمہ جاری ہے۔ کہا یہ چشمہ تو پہلے نہیں تھا؟ کہا کہ ہاں، ان خیموں میں سے ایک شہزادہ آیا کہ جس نے کہا کہ آخری نبی کا نواسا ہوں، مجھے تمہارے بیٹے کی ضرورت ہے، میں اس سے ملنا چاہتا ہوں۔ کہا کہ مادر گرامی وہ مسلمان ہیں، ہم عیسائی ہیں، ان کو ہم سے کیا کام ہوگا؟ کہا بیٹا بڑے دل سے بلایا ہے، ارے یہ خاتون جنت کا بیٹا ہے، ہمیں جانا چاہیے۔ یہ تینوں اپنے مختصر سے قافلے کو لے کر امام کی خدمت میں گئے۔ امام نے اس کو اپنا محضر نامہ دکھایا، کہا تمہارا نام وہاب کلبی ہے؟ کہا میرا نام وہاب کلبی؟ کہا تیرا میری فہرست شہداء میں نام ہے، میری فہرست شہداء میں نام ہے۔ کہا کہ میں عیسائی ہوں، میں کیسے آپ کی فہرست میں آ سکتا ہوں؟ کہا کہ میں تجھے دعوت دیتا ہوں وہاب کلبی، ہمارے سلام ہو اس کی ذات والا صفات پر کہ حسین کے ہاتھوں پر ایمان لے کر آیا، چند روز کا یہ مسلمان ہے، لیکن اس منزل پہ کھڑا ہے کہ جس کے لیے سید سجاد فرماتے ہیں وَطَابَتِ الْأَرْضُ الَّتِي فِيهَا دُفِنْتُمْ فَافُزْتَ فَوْزًا عَظِيمًا۔ ارے میرا سلام ہو میرے بابا کے ان جانثاروں پر کہ جو جہاں دفن ہو گئے وہ زمین چمکنے لگ، وَطَابَتِ الْأَرْضُ الَّتِي فِيهَا دُفِنْتُمْ، کہ وہ زمین چمکنے لگی جہاں پر وہ دفن ہو گئے۔ وہاب کلبی نے کہا کہ مجھے مادر گرامی کے پاس جانا ہے۔ ماں سے کہا کہ ماں میں ایمان لے آیا، اب سے میں آخری نبی کے نواسے کی طرف داری، سنا ہے کہ ان کو ستایا جا رہا ہے، ارے میں کیسا مسلمان جو ان کا ساتھ نہ دوں۔ ماں نے کہا بیٹا کیا تو تنہا جائے گا؟ ارے اس قافلے کو لے چل۔ ماں بھی آ گئی، زوجہ کو بھی لے کر آ گئے۔ ہاں عزیزو، وہاب کلبی کربلا میں امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام کے ہمراہ تھے۔ یہ ایسا مسلمان بنا کہ پھر اس کے بعد کبھی گھوڑے پر نہ بیٹھا۔ کہا فرزند رسول آپ سے زیادہ بلندی پر نہیں جا سکتا، فرزند رسول جتنا میں اس وقت میں سیکھ جاؤں میرے لیے بہت ہے۔ ایسی شدت کے ساتھ نماز پڑھنا، ایسی شدت کے ساتھ دعائیں پڑھنا، امام کے ہمراہ ہوا۔ عزیزو یہ وہ قافلہ ہے کہ حسین کے کاروان میں 3 لوگوں کا قافلہ آیا تھا، جن میں 2 شہید ہو گئے۔ اس میں وہاب کلبی بھی شہید ہوا اور مادر وہاب کلبی بھی شہید ہوئی۔ کربلا میں 4 خواتین بھی شہید ہوئی، جن میں سے ایک یہ ہے کہ جو ابھی مسلمان ہوئے ہیں۔ ہاں عزیزو، روز عاشور وہاب کلبی کی ماں بار بار پوچھتی تھی بیٹا کیا تجھے اجازت ملی؟ کہا مادر گرامی یہاں بغیر اجازت کے نہیں جا سکتے۔ ارے فرزند رسول گلے لگاتے ہیں، واپس کر دیتے ہیں کہ وہاں ابھی تو تمہاری شادی ہوئی ہے۔ ماں نے کہا کہ میں چلتی ہوں۔ کہا کہ شہزادے مجھے فاطمہ کی کنیز بننے کی اجازت ہے؟ کہا کہ ہاں آپ کو میری ماں نے قبول کیا۔ تو کہا بیٹے مجھے ان کو منہ دکھانا ہے، ارے میرے بیٹے کو اجازت دیجئے۔
بیٹے کو اجازت دلوائی، وہب قلبی جانے لگے، زوجہ کے پاس گئے، زوجہ نے کہا وہب میری نمازیں بڑی کم ہیں، میری عبادات بڑی کم ہیں، وہب تمہیں تو شہادت سے جنت مل جائے گی، میں کیا کروں گی؟ بس یہ سوال لے کر وہب اپنی زوجہ کو امام حسین کی خدمت میں لے کے گئے، کہا آقا یہ کہتی ہے وہب تم تو شہید ہو کے ارے جنت میں چلے جاؤ گے، میں کیا کروں گی؟ امام نے کہا اے زوجہ وہب میں وعدہ کرتا ہوں ارے پہلے تم جنت میں جاؤ گی، اس وقت تک میری ماں جنت میں نہیں جائے گی جب تک میرے چاہنے والے عزیزو وہب قلبی کو روانہ کیا، زمینی رفتار سے یہ وارد میدان ہوا، ارے حملے ہونے لگے، اس نے کہا میرے پاس رجس میں پڑھنے کو کچھ نہیں، ہاں اتنا ہے حسین نے مجھے غلام بنا لیا، حسین نے مجھے غلام بنا لیا، میں حسین کا غلام بن کے اس دنیا سے جاؤں گا۔ ہاں عزیزو ارے یہ وہ فرد ہے کہ جس کو کھڑے کھڑے سر کاٹ دیا گیا، سر کو قلم کر کے خیمے کی طرف پھینکا، مادر وہب نے دیکھا میرے جوان کا سر پھینکا ہے، ایک مرتبہ سر کو لیا، پیشانی کا بوسہ لیا، اے میرے لال تو نے زہرائے مرضیہ کے سامنے مجھے سرخ رو کر دیا، اس کے بعد سر پھینک کے کہتی ہیں ارے جو میں حسین پر نظر کر چکی ہوں کیا تم مجھے لوٹاتے ہو؟ دوڑتی ہوئی اپنے بیٹے کے جنازے پر گئی، لاش پر پہنچی، ایک ملعون نے ایسا نیزہ مارا، ارے مادر وہب کی پشت میں وارد ہوا، پیٹ سے باہر نکلا، آواز دی السلام علیکہ یا ابا عبداللہ۔ عزیزو خیمے میں کوہرام مچ گیا، حسین بھی مہوے گریا، زینب بھی مہوے گریا، ارے سلام ہو ہمارے وہب قلبی پر، الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ بہرحال ہمارے اس مختصر سے عمل کو قبول فرما، تمام مومنین کی جان مال عزت آبرو کی محافظت فرما، میرے معبود عالم بشریت کو بحق حسین ابن علی اس کرونا کی آزمائش سے رہائی عطا فرما، میرے معبود جیسا تو بنانا چاہتا ہے ایسا بننے کی توفیق عنایت فرما، علماء اعلیٰ مراج کرام رہبر انقلاب کو عمر بابرکت عنایت فرما، یوسف الزہرا کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو معمار جنت البقیع کے ساتھ مزدوران جنت البقیع میں شمار فرما، در حسین مزار حسین عشق حسین میں ہماری زندگی کا خاتمہ ہو ایسی توفیق عنایت فرما، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، ماتم حسین۔